جن کے اہداف چھوٹے ہوتے ہیں، جن کی باتیں چھوٹی ہوتی ہیں، جن کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، ان کے موضوعات مختلف ہوتے ہیں۔ آپ اگر فی زمانہ ہمارے پورے میڈیا کو بھی دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بہت سارے ایسے ڈرامے نظر آئیں گے جس میں زیادہ تر ایک گھر اور گھر کی جو ایک آپ لفظ تو وہ غلط استعمال ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے، چونکہ اس لیے کر رہا ہوں، پالیٹکس میں آپ کو جو ہے وہ پورے کے پورے ڈراموں کی عکاسی نظر آئے گی۔ اس میں رشتوں کو بے اعتبار کرنا، اس میں سازشیں کرنا، اور یہ وہ لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ویمن امپاورمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ عورت کا وہ جو چہرہ ہے، وہ چہرہ وفا شعاری، وفاداری جو ہمارا چلن ہے، جو الحمدللہ اس پورے ہماری معاشرت، ہمارے معاشرے اور ہماری تاریخ کا سبق ہے۔ ہماری عورت وفادار ہوتی ہے، محبت کرنے والی ہوتی ہے، گھر چلانے والی ہوتی ہے، قربانی دینے والی ہوتی ہے، لیکن اس عورت کا جو چہرہ مست کر کے کچھ لوگ ایجنڈے کے مطابق اس کو عیار، مکار، سازشی، تقسیم پیدا کرنے والی، جلن کرنے والی اور حسد کرنے والی، اس طرح کی عورت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس پورے چیلنج کو بھی ہمیں انگیز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہمیں، ہمارے بزرگوں نے، وہ لوگ جنہوں نے ریفارمز کی، اصلاح کی پوری امت کی، سوئی امت کو جگایا، اس میں اگر شعر کا زمانہ دیکھیں تو وہ یعنی شاعری کے میدان میں علامہ محمد اقبال، اور اگر دوبارہ تجدید کرنے والی بات ہے نثر، جو کہ ایک تحریر ہوتی ہے، اس تحریر کو پوری ایک تحریک میں تبدیل کرنا اور ایک انقلاب کی جوت جگانا، وہ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو اٹھا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ ہماری قسمت میں یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام پر عمل کریں، اسلام کو مانیں، اللہ تعالیٰ کو مالک سمجھیں، خالق سمجھیں، اور مخلوق اس کی غلامی اختیار کریں، انسانوں پر انسان خدا بن جائیں۔ یہ ہماری قسمت نہیں ہے۔ ہمیں اسلام کو ایک عادلانہ نظام کے طور پر پیش کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر اٹھانا ہے، اور ایک بڑے رینیساں، جسے نشاط ثانیہ کہتے ہیں، تجدید اور احیاء کہتے ہیں، کہ دوبارہ سے اسلام کا غلبہ ہو، اور اسلام کے غلبے کا مطلب عدل اور انصاف کی حکمرانی، تعلیم اور علم کی روشنی کو پھیلانا، خاندان کو پروان چڑھانا، ویلیوز، اقدار، ان کو معاشرے میں جو ہے وہ ایک بڑھانا، اور پھر ایک قوت حاصل کر کے پوری انسانیت کو امن کا پیغام دینا، یہ ہمارے پیش نظر ہے۔ اور یہی علامہ اقبال نے ہمارے سامنے امامت کا تصور پیش کیا کہ کیسے لوگ لیڈرز ہوتے ہیں، کون لوگ ہوتے ہیں جو لیڈ کرتے ہیں اور کون لوگ ہوتے ہیں جو فالوورز ہوتے ہیں۔ وہ لیڈرشپ جو سلاطی کا پرستار بنا دے، وہ فتنہ پیدا کرتی ہے، وہ فتنہ پیدا کرتی ہے۔ اس لیے وہ لیڈرشپ ہونے چاہیے جو تابعداری اس کی کرے گی، جو اللہ کی تابعداری کرے گا، جو انسانوں کو حق اور انصاف دے گا، جو نظام انسانیت کا بھلا کرے گا، ہم اس کی تابعداری کریں گے۔ تو یہ تو ہو گئی آپ کی نظم۔ جو حالات ہمارے شہر کے ہیں، اس شہر کو اوپر اٹھانا ہے دوبارہ سے۔ اس شہر سے بھی اس کی میراث چھن گئی ہے۔ یہ تعلیم کا شہر تھا، یہ تمدن کا شہر تھا، یہ تعمیر و ترقی کا شہر تھا، یہ لیڈ کرنے والا شہر تھا۔ اس شہر سے اس کا یہ منصب چھن گیا ہے، تو جو نہیں دینا چاہتے تو وہ تو نہیں دیں گے، تو اس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ ہمارے یوتھ یہاں پر 2 کروڑ ہیں، 3 کروڑ آبادی اس سے زائد ہے، اور 2 کروڑ یوتھ ہیں یہاں پر۔ تو جو یوتھ یہاں پر ہیں ان میں سے آدھے لڑکے اور آدھے لڑکیاں ہیں، یعنی 30 سال تک کی عمر کے لوگ یہاں 2 کروڑ سے زائد ہیں۔ اتنا بڑا پوٹینشیل اس شہر میں موجود ہے، اس کے باوجود ہم مختلف فیلڈز میں جو ہے وہ پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یوتھ کو آپ موبلائز کریں، ان کو صحیح ڈائریکشن دیں، ان کو کام پہ لگائیں، اور ان کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ کم کر دیں۔ کیا خیال ہے؟ کیا کر دیں؟ اسکرین ٹائم کیا کر دیں؟ کم کر دیں، ایکٹیویٹی میں زیادہ ہے، اسکرین بھی صحیح طریقے سے دیکھیں، چیزیں حاصل کریں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ میسیجنگ کریں، ٹیکنالوجی کا استعمال درست کریں، بجائے اس کے کہ اس کی گرفت میں آ جائیں، تو اس ٹیکنالوجی کے استعمال کو درست کریں۔ آپ اس پورے پروجیکٹ کا حصہ بنیں، چاہے وہ بنو قابل کے نام سے ہو رہا ہے، چاہے وہ ہیلتھ میں فیسلٹیز میں ہم کام کر رہے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکلی اپنے اس شہر کو دوبارہ سے اپلفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس شہر میں جو ضرورت ہے اس وقت فوراً لوکل باڈیز کے انتخابات کی ہے، اس کے نتیجے میں کچھ حالات بہتر ہونے کی توقع ہے، اس سے سب بھاگ رہے ہیں، تو آپ اپنے پوٹینشیل کو استعمال کریں۔
اپنے سوشل میڈیا کے پوٹینشیل کو استعمال کریں. آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. ہماری بچیاں جب بات کرتی ہیں تو پھر ان کی بات تو چلتی ہے گھر میں. جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو گھر میں تو اسی کی بات چلتی ہے, اور وہی جو ہے وہ پورے گھر کا میں بڑا جو ہے نا کی رول ادا کرتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو ہماری یہ بیٹیاں ہیں ان کے اندر بڑی قوت ہے, اور پھر آپ جس رنگ میں بھی ہوتی ہیں وہاں پر اپنے آپ کو منواتی ہیں. جب آپ میں اتنی بڑی قوت ہے تو اس طاقت کا, اس زبان کا, اس گفتگو کا, اس سوچ کا, یہ نیگیٹو اس میں جانے کے بجائے پوزیٹیوٹی میں لگائیے اور اس پورے پروجیکٹ کا حصہ بن جائیے, جو لوگوں کو آئی ٹی اسکل دینے والا ہے, جو لوگوں کو معیشت میں ذرا بہتر بنانے والا ہے, جو ان کو اس طرح سے گیدر کر کے صحیح مقاصد سے ہم آہنگ کرنے والا ہے. تو جماعت اسلامی کا اور کوئی مطمع نظر نہیں ہے. ہم اپنی ذات کے لیے آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے, اپنی پارٹی کے لیے آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے. ہم جو کچھ بھی سرگرمی کرتے ہیں اس کا فائدہ صرف ایک ہوتا ہے کہ اس سے اللہ خوش ہو جائے اور اس سے ہماری مخلوق کی خدمت ہو جائے. جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں ان کے مسائل کو حل کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا خاندان ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بہت پسند کرتا ہے, لیکن ظاہر ہے اس نے کچھ آزمائشیں جو ہے وہ اپنی دی ہوئی ہیں لوگوں کو. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی میں ہے, مشکل میں ہے, تو یہ اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا خاندان ہے, اس کی خدمت کریں. خدمت کا ایک طریقہ وہ ہے جو ہم لوگوں کو اپنے طور پر اکوپ کرنے کے لیے, امپاور کرنے کے لیے, ان میں کوئی صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم اس شہر کراچی میں ہیں اور اس شہر کراچی ایک صوبہ سندھ کا حصہ ہے, 326 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ ہے. کتنے ارب روپے کا؟ ایک ارب میں کتنے کروڑ ہوتے ہیں؟ 100 کروڑ, اور 1 کروڑ میں 100 لاکھ ہوتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا بجٹ ہے, یہ کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ یہ آپ کے موبائل کے کارڈ کے پیسے ہیں, یہ پیٹرول کے پیسے ہیں جس پہ ٹیکس لگتا ہے, یہ آپ کوئی بھی ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں اس پہ ٹیکس لگتا ہے. 30% تک ہم ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, غریب ٹیکس دے رہا ہوتا ہے, مڈل کلاس ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. ہمارے ان ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ قرضے لیتے ہیں اور قرضوں کی سود کی ادائیگی میں دیتے ہیں, لیکن جو ہم پر لگنا چاہیے وہ ہم پر نہیں لگتا. 49,000 اسکول صوبہ سندھ میں موجود ہیں. کوئی ایک اسکول بتائیں جس میں کوئی بیوروکریٹ, کوئی پولیٹیشین, کوئی ایم این اے ایم پی کہے کہ میں بڑے اعتماد سے اس اسکول میں اپنے بچے کو داخل کرا رہا ہوں. نہیں نظر آئے گا آپ کو. تو 326 ارب روپے جو ہمارے ہیں وہ کرپشن میں جا رہے ہیں, لوٹ مار میں جا رہے ہیں, یا اسٹیٹس کو میں جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدمت یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں, اور اس سے بڑی خدمت یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سرمایہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور ہم پر نہیں لگ رہا, ان کے ہاتھ سے وہ نکالیں اور لوگوں کے اوپر لگائیں. یہ سب سے بڑی خدمت ہے, یا خدمت کی سب سے بڑی خدمت ہوگی. تو اس لیے اس کا شعور لوگوں کے اندر پہنچے. لوگوں کو شعور نہیں آتا, ان کو نہیں پتا, وہ سمجھتے ہیں ہماری قسمت ہے, ہماری قسمت ہے کہ ہمیں اسی طرح رہنا ہے. ان کی قسمت ہے کہ یہ رول کریں گے اور ہماری قسمت ہے کہ ہم غلامی کریں گے. یہ نہیں چلے گا. اچھا, صرف نعرے بازی سے بھی کام نہیں چلتا, نعرے لگانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. کام کرنا پڑے گا. کام کریں گے کس کے ساتھ؟ جو ٹیم بنا کر کام کرے, جو سب کو ساتھ لے کر چلے. سو ڈکٹیٹرشپ پہ نہیں چلے گا, خاندان پہ نہیں چلے گا, وراثت پہ نہیں چلے گا, وصیت پہ نہیں چلے گا, بلکہ چلے گا وہ کہ جو سب کو ساتھ لے کر چلے, جو کریکٹر ہو, جن کے پاس دیانت ہو, جن کے پاس امانت ہو. اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم سب مل کر اپنی اصل کی طرف لوٹیں اور جدوجہد کریں, لوگوں کو ان کا حق دلوائیں, اور جو ناانصافیاں ان محرومیوں کے خلاف لوگوں کو اٹھائیں, اور سب اپنا اپنا رول ادا کریں اور ایک کنیکٹیوٹی میں ہوں. سب سنکرونائزڈ ایفرٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی, تو وہ انقلاب دور نہیں ہے کہ جو برپا ہو سکتا ہے. مایوسی سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کا. مایوس لوگ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے. نہیں ہو سکتا صاحب, کچھ نہیں ہو سکتا. بس اپنے آپ کو صحیح کر لیجئے. اپنا آپ دوسروں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, پورے سسٹم سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اس لیے ہم سب کو مل کر جدوجہد کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, اور ہم آغاز اپنے علاقے سے, اپنے شہر سے کریں گے. کراچی کے حق کی اگر تحریک چل رہی ہے تو آپ سب اس کا حصہ بن جائیں. جو پڑھا سکتا ہے وہ پڑھائے, جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے, جو بول سکتا ہے وہ بولے, جو آپ تنظیمی ایکٹیویٹیز میں آ سکتا ہے وہ آئے, جو شعر کہہ سکتا ہے وہ شعر کہے. کوئی اپنی سائنس کی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی پوزیشن کو استعمال کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر چل سکتا ہے اور ان کو اس راستے پہ لا سکتا ہے, وہ یہ کام کرے. ہمیں اس شہر کو ریبلڈ کرنا ہے. یہ شہر آگے بڑھے گا, ہمارا ملک آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کو پتا ہے ہمارا یہ شہر اس وقت لوگ کہتے ہیں یہ آئی سی یو میں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لمبی فہرست ہے, ابھی وقت بھی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ آئی سی یو میں
تو آئی سی یو والے شہر کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کا 67% ریونیو اس آئی سی یو والا شہر چلا رہا ہے. جی ڈی پی 30 to 35% کراچی کا شہر ہے. ایکسپورٹ جس پر ہماری معیشت کھڑی ہوتی ہے 54% شہر ہے. ٹھیک ہے, پورا صوبہ 98% ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. تو آئی سی یو والا یہ کام کر رہا ہے, تو یہ صحت مند ہو گیا تو ہمارا ملک کہاں پہنچے گا انشاءاللہ تعالی.